لا سیما امام المنتظر اجل اللہ فرجہ الشریف سہل اللہ مخرجہ سے منہجہ مسلک بنا محجتہ انفذ امرہ واشدد ازرہ وامر اللہم به بلال واحد به عبادہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار اس آیت میں ہر ایک سے کلام نہیں کر رہا، کبھی ہوتا ہے خطاب سارے انسانوں کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کبھی جن و انس دونوں سے بھی خطاب ہو جاتا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں دونوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس آیت میں ہر ایک سے بات ہی نہیں کر رہا، جو اس خطاب کے مستحق ہیں انہی سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ ایمان بھی آ گیا ہے، تقوی بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد حکم آ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کونوا مع الصادقین، یہی قافلہ ہے جس کا ذکر دعائے ندبہ میں ہوا ہے۔ جناب آدم سے لے کر امام زمانہ تک یہ قافلہ ہے، یہ قافلے کے سالار ہیں، انہی سے قافلہ بن رہا ہے، اور ہر زمانے میں لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے رہے، ہر زمانے میں، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی تھی، دنیا میں ہر قسم کا ظلم ان پہ ڈھایا گیا۔ جب قافلے کے سالار ظلم سے نہ بچ سکے تو اس قافلے میں داخل ہونے والے مومن کیسے بچتے؟ آزمائش امتحان، لیکن انہوں نے ساری مصیبتیں اٹھائی، اس قافلے کے ساتھ بلا کر رہے، اور وہ قافلہ چلتے 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 سید المرسلین کے پاس اس کی سالاری ہے، پھر مولا علی کے پاس اس کی سالاری ہے، اور بڑا امتحان ہوا مسلمانوں کا، بہت بڑا امتحان تھا۔ سید المرسلین کے بعد فتنہ جو کھڑا ہوا وہ آج تک ابھی باقی ہے، ابھی تک امت تقسیم، اور وہ علاج جو اللہ کے رسول دے کے گئے، اس تفرقے کی بیماری کا جو علاج دے گئے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ اجراتی عالم ہے، ساری امت مانتی ہے کہ یہ صحیح و سند ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کے بعد پھر کیوں نافرمانی؟ اتنے میں پڑ گئے، نافرمانی ہے والے، تمسک کسی اور سے کیے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر ان سے نہیں لی جن کو سید المرسلین نے عدل قرآن قرار دیا، اور قرآن سے ان کے فضائل نہیں لیے جن کو سید المرسلین نے قرآن کے ساتھ حجت قرار دیا ہے، نہ ان سے قرآن لیا نہ قرآن سے ان کو لیا، اور اس طرح امت جو ہے وہ فتنے اور گمراہی میں گر گئی، اور یہ مولا امام زمانہ ہی آ کر اپنے معجزات کے ساتھ اور اپنے مخلص شیعہ کے ساتھ ہر طریقے کے ساتھ امت کو ہدایت کے راستے پہ لائیں گے، اور ہو جائے گا، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا۔ جب تشریف لائیں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، سب کچھ ہو جائے گا۔ مشکل حالات ابھی ہیں، مشکل حالات ابھی ہیں، ابھی اس قافلے میں داخل ہونا یہ مشکل کام ہے، یہ امتحان ہے، اس قافلے میں ابھی داخل ہونا یہ امتحان ہے، اور دقت کے ساتھ تھوڑا کم دقت کر لیں اور دیکھ لیں، ہم جو ماننے والے ہیں وہ دوسرے اپنی جگہ پہ وہ تو گئے، جو ہم ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مانا ہے من کو تو مولا ہو، آزاد علی مولا، ہماری حالت کیا ہے؟
ہماری حالت وہی ہے کہ جب مولا کی شہادت ہو گئی نا، اس کے بعد علیکم السلام، مولا کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد اہل کوفہ مولا سے محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن مولا امام حسن نے بے وفائی کی، توجہ نہیں تھی امام، وقت کے امام کی طرف توجہ نہیں تھی، وقت کے امام کی فرما برداری۔ پھر مولا امام حسن شہید ہو گئے، اس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور وقت کا امام جو مولا امام حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، اس سے دور ہے۔ پھر مولا امام حسین شہید ہوئے تو اس کے بعد تو بہت بڑی مصیبت ایک شیعہ پہ آ پڑی، جس کی وجہ سے ایک قسم کی توابین نے کہا کہ بعد اب ہم زندہ رہنے کا حق بھی نہیں رہے، یہاں دنیا میں کیا کرنا ہے، بس مرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اتنی ان کو جو ہے وہ ایک قسم کی انہوں نے اپنے اندر پریشانی، اپنے اندر غم اور دکھ محسوس کیا کہ دنیا میں ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ وقت کے امام سے پھر دوری ہے۔ یہی حالت جو ابھی ہماری ہے، میں اپنی حالت، اپنے آج کل کی حالت ذکر کرتا ہوں کہ پچھلے آئمہ جو شہید ہو گئے ان سے ہم محبت کے اظہار بھی کر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ان کے مصائب میں بھی رو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وقت کے امام کی ہمیں پرواہ ہی نہیں، نہ یاد کیا نہ دعا کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اتنا مظلوم ہے ہمارا وقت کا امام کے اپنے لیے خود دعائیں مانگ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے دعا مانگیں۔ مولا کے جو نائب خاص تھے، کون سے تھے مجھے نام بھولا ہوا ہے، اس سے پوچھا کسی نے کہ وقت کے امام کو کب دیکھا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ دیکھا ہے، کعبہ کے پردے کو پکڑ کر اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہم انجز لی ما وعدتہ، پروردگارا میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر، مدد کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، اپنے لیے خود دعائیں مانگ رہا ہے، اور ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ دعائیں، یہ حال ہے ہم شیعہ کا بھی یہ حال ہے۔ کسی عالم دین کا کلام ہے کہ اس نے مولا کو دیکھا ہے یا عالم خواب میں دیکھا ہے کہ شیعہ نے نماز پڑھ لیا عشاء کی، نماز پڑھنے کے بعد سارے چلے گئے اور مولا جا رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے شیعوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر لیں۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے، یہ زمانہ مشکل ہے اس قافلے میں داخل ہونا، یہ قافلہ جو آدم سے بن رہا ہے، نوح کے پاس آئے جس کی سالاری، پھر ابراہیم کے پاس آئی، موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آئی، اور ہوتے ہوتے آپ کا اس زمانے کا سالار وقت کا امام ہے اور ہم اسی سے غافل ہیں۔ یہ زمانہ مشکل ہے، ہر زمانے میں لوگ شامل ہوتے رہے، یہ نہیں کہ شامل نہیں ہوں گے، لوگ ہوں گے لیکن جو ہوں گے وہ کامیاب ہو گئے، ہم رہ گئے نا، وہ کامیاب ہو گئے اور ہوتے رہے۔ ایک بندہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر آتا ہے اور مولا کا گھر اس وقت، کیونکہ مولا کے شاگرد تھے، اصحاب تھے، موقع مل گیا تھا صادقین کو کہ وہ مذہب کی ترویج فرمائے، تو راوی کہتا ہے کہ مولا کا گھر اس وقت ایسے بھرا ہوا تھا اصحاب سے کہ کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اور ایک بوڑھا اصحاب لیے ہوئے
آیا تھا کہ ٹیک سے چل رہا ہے، اور اس نے دروازے پہ ہی آ کے کہا ہے کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، گناہگار کا سلام قبول۔ تو مولا نے جواب دیا، اور اس نے وہیں سے کہا کہ مولا انی لا احبکم واحب من یحبکم لا لطمع فی الدنیا، مولا مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کے حبداروں سے بھی محبت ہے، اور یہ محبت دنیا کی کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے نہیں۔ وَإِنِّي لَأَبْغِضُ عَدُوَّكُمْ لَا لِوَطَرٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور جس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور یہ بغض کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پھر دوسری بات وہ ذکر کرتا ہے کہ واللہ انی لاحلل حلالکم واحرم حرامکم، جسے آپ نے حلال قرار دیا ہے میرے نزدیک بس وہی حلال ہے، اور جسے آپ نے حرام قرار دیا ہے میرے نزدیک حرام ہے، میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انی لمنتظر امرکم، مولا آپ کی حق کی حکومت کو قسم کیے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اور میرا دن رات انتظار میں گزر رہا ہے کہ کب وہ دن آئیں گے جس دن خلیفہ خدا کی حکومت ہو۔ حل ترجو لی ابن رسول اللہ، میری یہ حالت دیکھ کے امید رکھتے ہیں آپ کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، آپ کے قافلے میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت راوی کہتا ہے کہ پانچویں لال ولایت یہی کہہ رہے تھے الیہ الیہ الیہ، ادھر چلا ادھر چلا۔ پھر مولا نے اپنے ساتھ جگہ بنائی ہے، جگہ نہیں تھی گھر میں، اپنے ساتھ جگہ بنائی، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا آپ جیسا بوڑھا شخص میرے بابا زین العابدین کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے بھی یہی سوال کیا تھا جو تو نے کیا ہے۔ اے شیخ یاد رکھ، اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی دی نا تو پھر ہماری حق کی حکومت کو دیکھ لے گا، اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی، اور اگر تیری زندگی لمبی نہ ہوئی اور دنیا سے چلا گیا تو پھر مطمئن ہو کر جا، تو مہمان ہوگا اور میرا نانا سید المرسلین تیرا میزبان ہوگا، اور تو مہمان ہوگا اور میرا دادا علی تیرا میزبان ہوگا، حسن و حسین تیرے میزبان ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، دیکھتا ہوں کہ جب اس نے یہ الفاظ سنے ہیں پھر اس بوڑھے نے وہی الفاظ دہرائے ہیں کہ میں اس طرح ہو جاؤں گا۔ کہا ہاں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو آنسوں سے پر اور بہہ رہی تھی، اور پھر میں نے، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ روتے روتے گر پڑا، مولا کے ہاتھ کو پکڑا، پھر مولا کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ پھیرتا تھا، اپنے چہرے پہ پھیرتا تھا، اور پھر میں نے مولا کی شہادت والی انگلی کو دیکھا کہ مولا اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے تھے، اور پھر میں نے گھر میں موجود تمام مومنین کو دیکھا جو گریہ میں آہ فغاں میں مصروف تھے۔ اس دن سے بڑھ کر میں نے کبھی گریہ ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر یہ جب مولا سے اجازت لے کر جا رہا تھا، کہتا ہے میں مولا کو دیکھ رہا تھا، مولا نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، وہ سامنے جب تک نظر آتا رہا اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، اور فرمایا جو جنت کے حقداروں کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس بزرگ کی زیارت سے مشرف۔ یہ لوگ اس قافلے میں داخل ہوتے رہے ہیں اپنے ائمہ کے ساتھ، ایسی محبت۔ حارث آور رحمدانی، آج کل گرمی ہے نا، یہ عراق ہے، دوپہر کے وقت جب سورج سر پہ ہو نہیں نکلا جاتا باہر، حارث شاید اسی وقت گھر سے نکلا، مولا کے پاس آیا، مولا آگے پوچھ رہے ہیں
हारिस क्या वजह है, तुझे पता नहीं चला इतनी गर्मी और इतनी धूप? और कहा मौला आपसे मोहब्बत जो इतनी ज़्यादा है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतनी गर्मी और इतनी धूप। और ये मौला ने कहा जब तुझे इतनी मोहब्बत है तो याद रख, मैं भी 3 मकामात पर तेरी मदद के लिए आऊँगा। एक जब तेरी रूह निकल रही होगी उस वक्त मैं भी आऊँगा, खुले से रात पर भी आऊँगा, तेरी मदद करूँगा। हौज़ कौसर पर भी तू मुझे पाएगा, अपने हाथों से दे रहे होगे अपने शिया को जाम कौसर। इनसे मुल्हक होना, दुनिया व आखिरत में इनसे मुल्हक होना ये कामयाबी है। जो इनसे रह गया है वो रह गया है, जो रह गया है वो रह गया, ये कामयाबी है। नेशापुर की खातून है शुतैता। नेशापुर के लोग मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी थी और वो उन्होंने ख़ौम से इकट्ठे और माल जमा किया कि जो वक्त का इमाम है मौला के बाद बंदे को अबू जाफर नाम के शख्स को भेज रहे थे। हज़ारों दीनार जमा हुए, हज़ारों दिरहम जमा हुए और शुतैता आई, वो खुम्स का 1 दिरहम उठाए हुए है। कोई 10,000 दे रहा होगा, कोई 5,000 दे रहा होगा। 1 दिनार उस जमाने का तकरीबन 35-40 हज़ार रुपए का बनेगा। आप उसका वजन 3.48 ग्राम का था, तकरीबन 35-40 हज़ार का बनेगा 1 दिरहम, 1 दीनार। तो हज़ारों दीनार जमा हो रहे हैं। वो दीनार भी उसके पास नहीं था, दिरहम जो चांदी का होता है वो 1 दिरहम लेकर आई है। तो आगे जो अबू जाफर है उस पर थोड़ा शर्म आने लगी कि तेरा 1 दिरहम खुम्स का लेकर मैं जाऊं। तो वो आगे कहती है कि इन्नल्लाह ला यस्ताजी मिनल हक़, अल्लाह ने जब हक रखा है तो उसको शर्म नहीं आई, तो हमें देते वक्त क्यों शर्म आई? तो उसने वो 1 दिनार ले लिया। एक कपड़ा उसने बुना था, वो भी कहा कि वक्त के इमाम की तरफ लेते जाए। और उधर लोगों ने फिर 100 सवाल लिखे और वो कागजों में लपेटे और खाली कागज लिखे। जाना वक्त का इमाम वो होता है जो जवाब खोल कर नहीं लिखेगा, वो इरादा करेगा तो कागजों में जवाब खुद ब खुद लिखे जाएंगे। ये पहुंचा, अब्दुल्ला आफ्ता आ गए, दावा किए हुआ था इमामत का, उसके साथ बैठा। तो उसने जो है ना, इसने देखा ये तो इमाम नहीं है, इसको तो जवाब ही नहीं आते सवाल। फिर ये अल्लाह के रसूल की कब्र पे जाता है, हाँ रोता है, गिरिया करता है, या रसूल अल्लाह मेरी हिदायत फरमाओ, वक्त का इमाम कौन है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद मैं अपने सवाल किस से पूछूं? यहूदियों से पूछूं, नसरानी से पूछूं, मजूसी कहाँ से पूछूं? यही हालत इसकी थी कि एक बंदा आया है कि तुझे जिसका तू इरादा रखे हुए और जिसको तू मिलना चाहता है वो तुझे बुला रहा है। वहाँ गया तो मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना यहूदियों से पूछ, ना मजूसियों से पूछ, और ईसाइयों से पूछ, इधर आ मैं तुम्हें समझा। और तेरे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, कल से ही इन कागजों में लिखे हुए हैं। और आके वो शुतैता ने जो दिरहम भेजा है वो कहाँ है? वो दो, और वो कपड़ा भी दो, और बाकी जितना माल है सारा वापस ले जाना और उनको वापस कर देना। हमें कबूल नहीं है। ये अभी वजह बताता हूँ क्यों कबूल नहीं किया। वो 1 दिरहम मौला ने लिया, वो कपड़ा लिया जो उसने बुना था, फिर कहा कि शुतैता को जाकर मेरा सलाम देना, और ये 40 दिरहम साथ लेते जाओ, ये उसको दे देना, और ये एक कपड़ा तुझे दे रहा हूँ, उसको ये बता देना कि तेरे वाला कपड़ा हमने अपने कफन में रख दिया है, और ये तुझे जो कपड़ा भेज रहे हैं ना, ये हमारे गांव सैदा जो है, उस गांव जो जनाब ज़हरा का गांव है, वहाँ की कपास से बुना गया है। और तुझे पता हो कि बुना किसी और ने नहीं है, मेरी बहनों ने बुना है, और ये अपने कफन में रखना, ये अपने कफन में रखना। और 19 दिन बाद जब तू पहुंचेगा ना, 19 दिन बाद उसकी वफात होगी, और 19 दिन बाद उसकी वफात होगी।
اس کو کہنا کہ یہ 40 درہم جو ہے اس میں سے 16 درہم اپنے اوپر ابھی خرچ کر لے گی، 24 درہم بچا لے گی، اس کے مرنے کے بعد صدقہ ہوگا اور اس کے لوازمات میں خرچ ہوں گے، اور اس کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ جب تو دنیا سے چلے گی نا تو میں موسیٰ ابن جعفر تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے خود آؤں گا۔ یہ ہے قافلہ جس میں داخلہ ہو رہا ہے اور لوگ داخل ہوتے رہے، اور پھر 19 دن بعد وہ دنیا سے چلی تو مولا خود اس کا جنازہ پڑھانے پہنچے اور قبر میں بھی خود اتارا، اور کہہ دیا تھا ابو جعفر کو کہ لوگوں کو نہ بتانا جب میں آؤں تو اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اور وہ ابو جعفر جب واپس گیا نا تو وہ جو 1000 درہم دینار مولا نے واپس کر دیے تھے، وہ اس وجہ سے جب وہ واپس جاتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ جنہوں نے وہ پیسے دیے تھے سارے ہی فتحی ہو چکے تھے، شیعہ نہیں تھے اتنا کہ وہ چھوڑ چکے تھے مذہب، عبداللہ افتہ کی امامت کے قائل ہو چکے تھے، ایک وہی خاتون بچ گئی تھی، اس کے علاوہ سارے ادھر ہو چکے تھے۔ تو یہ تو قافلہ بن رہا ہے، کامیاب ہوگا۔ جیسے اس زمانے میں جو مومن تھے ان کا امام مدینہ میں ہوتا تھا، اور جو کوفہ میں ہوتے تھے، جو خراسان میں ہوتے تھے، جو قم میں ہوتے تھے، جو پوری دنیا میں ہوتے تھے، ان کو یہ احساس اپنے اندر ہوتا تھا کہ ہمارا امام موجود ہے، ہمارے اعمال اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے جب جائیں گے تو امام کا کیا رویہ ہوگا جب ہمارے گناہ جا رہے ہوں گے، ان کو یہ احساس ہوتا تھا، اور جاتے بھی تھے، اور آگے سے آئمہ بھی تنبیہ کرتے تھے، ایسے نہیں کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، تم نے یہ کیا کام کر دیا، تم نے یہ کیا کام کر دیا۔ ایک راوی ہے، اچھا بندہ تھا، وہ ادھر کوفہ میں قرآن پڑھاتا تھا، تو ایک خاتون اسے قرآن پڑھنے آئی تو وہ اس کے ساتھ کچھ باتیں کرنے لگ گیا جو مذاق ہوتا ہے، گپ شپ۔ جب ادھر گیا ہے نا تو مولا نے کہا ہے کہ تو قرآن پڑھاتے وقت گپ شپ میں مصروف، یہ احساس ان کے اندر ہوتا تھا۔ ایک اور راوی کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی کے گھر جو گیا تو دروازہ کھڑکا، ادھر سے کنیز نکلی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ اس کی طرف بد نظر اور اس کو ہاتھ لگا دیا۔ ادھر جب جاتا ہے تو مولا نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو ایک اس طرح کے یعنی ان کے اندر احساس ہوتا تھا، اس زمانے کے مومنین جو تھے ان میں یہ احساس ہوتا تھا کہ وقت کا امام موجود ہے اور وہ جانتا ہے، اور ہمارے بد اعمال اس کو اذیت دیتے ہیں۔ خود مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے شیعہ کی حماقت کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، یہ بے وقوفانہ کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو ان میں جس طرح احساس ہوتا تھا کہ ہمارا وقت کا امام جانتا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، ملنا ہے، ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ یہ احساس بہت قیمتی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں، ہم اس سے آ رہی ہیں تو بس ایسے ہی زندگی ضائع کر رہے ہیں اور غفلت کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس طرح سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غافل لوگ جا رہے ہیں، ناکام، نامراد، خسارے کا سودا کرنے والے۔ اس طرح ہم بھی چلے جائیں، اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں گے ایسے لوگ جو اپنے امام کی طرف متوجہ ہیں اور ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے سابقہ ائمہ کے فرما بردار مومن احساس رکھتے تھے کہ ہمارا امام موجود ہے اور ہمیں ہمارے بارے میں ساری اطلاع اس کو ہے، اور ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح ہمارا امام ہمارے لیے ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین ذکرکم لا ناسین ذکرکم غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہاری مراعات کرتے رہتے ہیں اور ہم تمہارے ذکر سے غافل نہیں، ہمیں تم یاد ہو۔ لولا ذالک لنازل بکم اللاواء واستلمکم الاعداء، اگر ہماری مہربانیاں تمہارے اوپر نہ ہوتی نا تو مصیبتیں تم پہ نازل ہو جاتی اور دشمن تمہیں جڑوں سے اکھیڑ لیتے، تمہارا کچھ بھی نہ رہتا۔ تو
یہ احساس ان میں تھا، لیکن آج کے ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے۔ یہ احساس جس کے اندر آ گیا ہے نا، وہ ہر وقت اپنے محاسبے میں رہے گا، ہر وقت اپنا خیال رکھے گا کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ میرا وقت کا امام ناراض ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ میرے وقت کے امام کو میرے کام کی وجہ سے اذیت ہو۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی کوئی ہلکا کام جو گناہ نہیں ہے اس میں بھی نہیں گرتا کہ مولا کو پسند نہیں ہے، اور ہر وقت وہ اس کو یہ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت کہ کوئی حکم مجھے مل جائے جو میرا مولا پسند کرتا ہے تو میں وہ انجام لوں۔ مانا حبا شیان اکثر ذکر ہو، یہ پڑھا تھا آپ نے ابتدائی کتاب، جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، ہر وقت اس کو وقت کا امام ہے۔ محبت ہو گئی ہے نا، یہ ہے حقیقی محبت، اور باقی کے پاس ہے صرف دعوی محبت۔ تو یہ حالت جب ہو جاتی ہے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، ہر وقت کا مراقبہ ہے، ہر وقت کا محاسبہ ہے، اور پھر جب ہر وقت یاد ہے امام تو امام کے لیے ہر وقت دعا کرنے والا بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، روزانہ صدقے دے رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، زیارتیں پڑھ رہا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم روزانہ رات کو جب سونے کا وقت ہو تو وہ کوئی نہ کوئی مولا کی زیارت پڑھیں، خصوصاً زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین، اس کے بعد ساری زیارت اس کو اپنا وطیرہ بنائیں روزانہ، دن میں جس وقت چاہے یا رات کو سوتے وقت 8-10 منٹ لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، زیارت سن رہا ہے، سن کے پڑھ رہا ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہے، یہ صدقہ دے دیا کریں۔ اور اس طرح کے عاشق ابھی بھی ہیں اور رہے ہیں تاریخ میں، اور امام کو ان سے بڑی محبت، اور امام سے ملاقاتیں بھی ہوئی، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب جو اس رتبے پہ پہنچ جاتا ہے نا، وہ فضول انسان نہیں ہوتا کہ وہ شوبازیاں کرتا پھرے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہلکا بندہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کو امام کی محبت نے اس کو بنایا ہے، امام کی محبت، امام کے ذکر، امام کے ساتھ تعلق، اس چیز نے اس کو اچھا انسان بنایا۔ وہ ہلکے کام نہیں کرتا کہ امام سے ملاقات ہو گیا تو وہ ریاکاری اور اپنا نام بنانے کے لیے اور یعنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کو چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے دنیا کے چکر میں پڑ جائے اور کہے کہ میری ملاقات ہوئی۔ ایسے نہیں ہو، یہ لوگ خاموش ہوتے ہیں اور اپنے مولا کو ملاقات ہوتی ہے۔ سید ابن طاؤس کے بارے میں نہیں سنا کہ کہتے ہیں کہ اگر وقت کا امام دیوار کے اس طرف گفتگو فرما رہا ہو اور میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون گفتگو کر رہا ہے، میں آواز کو پہچانتا ہوں۔ علامہ علی واپس آ رہے ہیں کربلا سے، اور راستے میں اپنے گدھے پہ سوار ہیں، آ رہے ہیں اکیلے، وقت کا مرج ہے، تو راستے میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی، بڑا صاحب وقار، صاحب سکون، باتیں ہوئی۔ علامہ ہلی جس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، وہ سوال کرتا ہے، آگے سے بڑے بہترین جواب ملنے لگا ہے، سوال کرتا ہے بہترین جواب، جو بات علامہ کو پتہ نہیں تھی وہ ساری اس نے پوچھی اور آگے سے جواب ملے۔ ایک جگہ پہ علامہ کا نے پوچھا تو آگے سے جواب اس طرح نہیں ملا جس طرح کہ علامہ ادلہ اور روایات کے ذریعے سے جس نتیجے پر پہنچا تھا، کوئی فقہی مسئلہ ہوگا، جس نتیجے پہ پہنچا تھا تو جواب اس کا مختلف ملا۔ علامہ نے کہا کہ بھئی یہ بات میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم نے تو اس طرح اہل بیت کی روایات سے لیا اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو نہیں ملی ہے، شیخ طوسی نے اپنی فلاں کتاب میں جو ہے فلاں صفحے پر اور فلاں لائن میں یہ روایت لکھی ہے، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ادھر آ کر علامہ کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ کون ہے، اتنا علم رکھتا ہے، اس زمانے کے علماء کو بھی جانتا تھا، اس زمانے کے اس کے اپنے طالب علموں کو بھی جانتا تھا، سب کو جانتا تھا، یہ کون ہے اتنا علم رکھتا ہے۔
جو پوچھا میں نے میری مشکلات جو آسان کر رہا ہے. تو اب سوال یہ کرتا ہے کہ کیا اس زمانے میں وقت کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یعنی اس پر اندر شک ہو گیا کہ کون، کچھ محسوس ہوا کہ وقت کا امام نہ تو ملاقات ہو سکتی ہے. یہی بات کہی تو علامہ کے ہاتھ سے وہ جو حیوان کو مارنے کا وہ ہوتا تھا چابک، وہ گر پڑا. تو اس بندے نے اٹھا کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے وہی تو تیرا زمانے کا امام ہے. یہ لفظ تھے علامہ سواری سے گر پڑا اور مولا کے قدموں زیارت قدموں کی زیارت. اور وہی علامہ ہلی کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا. پھر میں ہوش میں آیا تو کوئی موجود نہیں تھا. میں گھر آیا اور میں نے وہ کتاب دیکھی کہ جس کا صفحہ سطر بتائی تھی مولا نے، اور وہ روایت وہیں موجود تھی. ہم اس تک نہیں پہنچ سکے تھے جس کی طرف مولا نے رہنمائی کی. تو یہ جو مولا کے حبدار ہیں نا، ان کی اور مولا کے اپنے ہی خاص تعلقات ہیں، ہوتے رہتے ایسے بہت سے واقعات. بہرحال تو مہم یہ ہے کہ کچھ اس طرح بھی ہم سوچیں، اس طرح سوچیں کہ کس طرح مولا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو، تعلق ہو، توسل ہو. گناہ گار ہیں ہم، ڈرتے ہیں، ملاقات کی بات میں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں کہ دلی تعلق ہو، دلی تعلق ہو. یہ کس طرح ہو، یہ بن جائے اور دعا مولا سے توسل، اس میں انسان مصروف ہو جائے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے انسان کی. یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، واجبات حرام یہ آسان کام ہے. اس سے آگے والے رتبوں کی طرف انسان ترقی کرنے لگے. صرف یہی تعلق کرنے، یہ بنانا چاہیے. اور بنانے والے بنا رہے ہیں، رہ جائیں گے تو پھر ہم رہ جائیں گے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعنا فيها طويلا برحمتك يا